29 ستمبر 1978 قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیں. شکریہ. ونبینا وشفیعنا وہادینا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی مصیبت بھری زندگی، پریشانیوں سے دو چار زندگی، حوادثات اور علائم سے بھرپور زندگی، اللہ کے پاک پیغمبر پر مظالم ڈھاتے ہوئے ظالموں کو شرم نہ آئی، کسی قسم کی غیرت نہ کھائی. بھائیوں نے سب سے پہلے ظلم کیا، اس کے بعد قافلے والوں نے کنویں سے نکالا تو بے قدری کی، اور جس نے گھر میں لا کر کے پالنا چاہا پالا، اس نے عزت اور آبرو پہ ہاتھ مارا. جب یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم بھی اپنا کوئی گواہ پیش کرو، تو جیسا کہ عرض کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ میرا گواہ کون ہے؟ قبیلہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، برادری میری نہیں، وطن اور ملک میرا نہیں، میرا کون ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغمبر کو حکم ملا کہ میرے نبی یوں نہ کہو کہ میرا کوئی نہیں، میں جو تیرا ہوں تیرا سب کچھ ہے، جس کا میں بن جاؤں اسے کیا چاہیے. اور اللہ پاک کے فرمان پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی معصوم بچے کو لاؤ. پہلے تو فیصل مانگتے تھے کہ جو فیصلہ کرے، گواہ مانگتے تھے، اور جب اس نے فیصلہ کر دیا تو اب اس فیصلے کو نہیں مانتے، اب اس فیصلے کے خلاف ہے.
حالانکہ یوسف علیہ السلام کا جب کرتا دیکھا گیا تو وہ بجائے پیچھے کے آگے سے پھٹا ہوا تھا، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اور فیصلے میں یہ بات تھی کہ اگر آگے سے پھٹا ہوا ملا تو یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ملے تو زلیخا جھوٹی. قرآن کریم نے عجیب و غریب انداز میں یہاں پر نقطہ بیان کر دیا کہ فیصلہ ہونے کے بعد بھی اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی بدماشیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی شیطانی حرکات کو چھپانے کے لیے یوں کہتا یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. جس کی عزت اتارنی تھی اس کی آبرو اتاری، اس کو بے آبرو کیا، ذلیل کیا. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف پرواہ نہ کر، ایسی بات کا خیال نہ کر، ہو ہی جایا کرتی ہیں. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اے زلیخا تو استغفار کر، اپنے گناہوں سے معافی چاہ. اندازہ لگاؤ گناہ زلیخا کا یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں خیال بھی نہ کر. جج سے فیصلہ کرانے کے بعد بھی 3 دن کا بچہ اپنی آنکھوں کے سامنے بولتا دیکھا، کانوں نے سنا. ایسی خرق عادت چیز دیکھ کر کے بھی ظالموں نے اپنے عیبوں پہ پردے ڈالنے کے لیے ارے یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر جیل خانے کی طرف بھیجا. مجرم کون، گرفتار کون، قیدی کون؟ پتہ چلا کہ آج کل بھی بڑے بڑے لوگ جب چھوٹوں کو پھنسانا چاہا کرتے ہیں تو ایسی تجویزیں، ایسے ہیلے بنا ہی لیا کرتے ہیں. پچھلے سال نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ مسجدوں میں آ گئے، صفوں میں شراب کی بوتلیں خود رکھ دی، مصلے کے نیچے چھپائی، اور پھر چھاپا مارنے والے خود ہی بن گئے. نکال کر اوہو مولوی شراب بھی پیتے ہیں، پکڑو ان مولویوں کو، گھسیٹو ان کو، یوں لے جاؤ وہاں لے جاؤ. اخباروں میں آیا فلانی مسجد کے فلانے مولوی صاحب شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے. خود ہی رکھنی. پتہ چلا کہ یہ پرانی عادت چلی آئی ہوئی ہے. جب ظالم ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ظلم کا اثر نبی پہ پڑ رہا ہے، کسی غریب پہ پڑ رہا ہے، بلکہ وہ صرف ظلم کرنا چاہتا ہے. فرمایا یوسف عارض عن ھذا، اپنے بارے میں تو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پرواہ نہ کر، ایسی باتیں دنیا میں ہو ہی جایا کرتی ہیں. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. استغفار کر، اپنے گناہوں سے معافی چاہ، قصور سارا تیرا. یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیج دیا. فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف پہنچی. جج کو بلوا کر فیصلہ بھی کرا لیا، نہ فیصلہ کراتے تو اور بات ہے. ارے فیصلہ سننے کے بعد بھی گناہگار باہر بیٹھی ہے، میں پیغمبر جیل میں پڑا ہوں، نبی جیل میں، اور وہ شیطان عورت باہر، اس کا کوئی نہیں. میرے خیال سے آج بھی یہ جو رواج چلا ہوا ہے یہ اس زمانے سے ہی ہے. مرد کو قتل کر دیں گے، عورت کو سینے سے لگا کر بٹھا لیں گے. ہماری عورت کے ساتھ اس نے یوں کیا. یہ پرانا شیطان پڑا لوگوں نے سیکھ رکھا ہے. قصوروار کو پاس بٹھایا ہوا ہے اور بے قصورے کو جیل میں ڈال رکھا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل خانے میں پڑے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. مصر کی عورتوں نے باتیں بنانی شروع کی، بڑی بے وقوف نکلی. خود ہی پالا، خود ہی سنبھالا. کل کہتی تھی اکریمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی، اپنا بیٹا بنا کر پالوں گی، اپنا بیٹا بنا کر کے رکھوں گی. کل بیٹا بنائے بیٹھی تھی، آج کیا شرارت کرنا چاہتی ہے. جب نہ چلی، جب بدی کو یوسف علیہ السلام نے نہ چلنے دیا تو جیل خانے میں ڈلوا دیا.
مصر کی عورتوں نے جب تانا زنی کی کہ عجب عورت ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا. اصل میں قرآن مجید یہ پرانی کہانیاں نہیں ہمیں سناتا، ایک ایک لفظ میں سبق ہے، عبرت ہے، ایک ایک سبق ہم نقطہ ہمیں سبق دیتا چلا جاتا ہے کہ تم بھی اگر ایسا کرو گے تو مارے جاؤ گے. عورتوں نے تانا زنی جو کی، زلیخا سن نہ سکی، دعوت کا انتظام کر دیا. مصر کی عورتیں آ گئیں، ان کے ہاتھ میں چاقو دے دیے، سیب دے دیے، کاٹ کاٹ کے کھاؤ. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. مصر کی عورتوں نے کہا محبت میں گرفتار ہو گئی، ہم اسے کھلم کھلا گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. بڑی چلاک عورت تھی، بڑی ہوشیار قسم کی عورت تھی، کیسے نہ ہوتی، بادشاہ کی بیوی ہے. سب کی دعوت کرنے کے بعد میں چاقو ہاتھ میں دے دیا، سیب ہاتھ میں دے دیے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کوٹڑی سے باہر نکال دیا. فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ان عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھا، جن عورتوں نے حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اس قدر مدہوش ہو گئی، سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی، اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے گردنیں کٹا دی. بڑا نمایاں فرق ہے. اچھا، ان عورتوں نے اور کمال کیا، کہنے لگی زلیخا تیرا قصور نہیں، یہ آدمی ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، اللہ کی قسم. ما ھذا بشرا، یہ آدمی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، فرشتہ ہے، آدمی نہیں. مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھ کر ان کی آدمیت اور بشریت کا انکار کر دیا. 14ویں صدی کے مسلمانوں نے جمال محمد کے تذکرے سن کر بشریت کا انکار کر دیا. سمجھا نا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تو ماری گئی. صحابہ کرام نے کبھی انکار نہیں کیا. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک نے عجیب و غریب انداز کی خصلتیں دے کر ہم میں سے ایک نبی بھیجا، کسی کا بیٹا، کسی کا پوتا، کسی کا بھتیجا، کسی کا ابا، کسی کا خامن، کسی کا خسر، کسی کا بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام رشتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. انہوں نے کہا یہ آدمی ہے ہی نہیں، فرشتہ ہے یہ تو. لگا دیکھا پھر مجھے مینے مارتی تھی ہیں، اب تم نے کیوں کہا کہ آدمی نہیں ہے؟ میں بھی تو اسی لیے مار کھا گئی کہ یہ آدمی نظر ہی نہیں آتا، یہ کوئی عجیب ہے. بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ مصر میں جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کو جمال کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک کے وقت گزارنے کے لیے 8 دن بے ہوش پڑے رہتے تھے. اتنا حسن تھا، اتنا جمال تھا یوسف علیہ السلام کے چہرے مبارک میں. بھلا پیغمبر ہو، پیغمبر کا بیٹا ہو، پیغمبر کا پوتا ہو، اور پیغمبروں کی نسل میں سے ہو، اور پاک دامن اتنا کہ 7 کوٹھڑیوں میں بھی اپنے آبرو بچا کے باہر آ گئے اللہ کے فضل و کرم سے، تو کیا انداز ہے ان کے حسن کا. قالت فذلکم الذی لمتننی فی، ملامت کرنے لگی. جب وہ یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ عورتوں کے مینے جو ہیں یہ بڑے سخت ہوا کرتے ہیں، شاید یہ شیطان عورت میرا پیچھا چھوڑ دے مینوں کی وجہ سے. لیکن جب انہوں نے اتنی بڑی بات کر ڈالی کہ یہ تو آدمی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، اب زلیخا کا موقع ملا، کہنے لگی یوسف اب دیکھ لے،
تو خوش ہونے لگا تو میری جان چھوٹے گی، یہ کہتی ہے آدمی ہی نہیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالے رکھا، کبھی کبھی جاتی تھی اور جا کے کہتی تھی وَلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یاد رکھ، جب تک میری بات نہیں مانے گا اس وقت تک ہمیشہ ہمیشہ جیل خانے میں رہے گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَهُ، جیل خانے میں پڑا رہے گا، کوئی تجھے چھوڑنے نہیں پائے گا جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ اللہ اللہ، کتنا ڈراوا دیا۔ یوسف علیہ السلام اب بھی نہ گھبرائے، گھر والوں نے میری ساتھ کیا کی، قافلے والوں نے میری ساتھ کیا کیا، اور اس نے گھر میں پال کر میری ساتھ کیا کیا۔ اب بھی یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹڑی میں اللہ میاں کو نہیں بلاتے۔ فرمایا او ظالم عورت، تو کچھ بھی کرتی پھر کچھ ہی کہتی پھر، احب الی مما یدعوننی الیہ، میں 100 برس کی جیل کاٹ لوں گا، 1000 برس کی جیل کاٹ لوں گا، ساری عمر جیل خانے میں میں مر جاؤں گا، پر یاد رکھ میں برائی کی طرف کبھی نہیں آؤں گا۔ جتنا چاہے تو زور لگا لے، میری جان ختم کرا سکتی ہے، مجھے قتل کرا سکتی ہے، میں عمر بھر کا جیل خانہ منظور کر لوں گا، میں ساری عمر کا قیدی بن جاؤں گا، پر یاد رکھ انہ هو السمیع العلیم، میرا پروردگار اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ سنتا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ تو کہہ رہی ہے وہ بھی پروردگار عالم سنتے ہیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا ليسجننه حتى حين، کہنے لگی لے پھر ایک مدت مقرر تک اندر ہی پڑا رہے گا، باہر کی ہوا تجھے میں نے بھی نہیں کھانے دینی۔ غریب کی ملاقات کرنے جیل خانے میں کون آئے، کون پوچھنے آئے، کبھی نہ کبھی ملاقات کے بہانے آتی ہے تو یہی دھمکیاں دیتی ہے۔ اور کون آئے، قبیلہ نہیں، خیش نہیں، اقربا نہیں، پردیس میں زندگی کٹ رہی ہے، وہ بھی جیل خانے میں بے انصاف لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ جیل میں رہتے رہتے یوسف علیہ السلام کے پاس 2 قیدی اور کوٹڑی میں تھے، اسی بارک میں کہو یا گھر میں کہو، وہ بادشاہ کے ملازم تھے، اور دونوں کے دونوں قیدی ہو کر جیل میں آئے۔ ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور ایک بادشاہ کو روٹیاں کھلانے والا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، قید کے ساتھی، وہ بھی قیدی تھے۔ قدرتی بات ہے، اگر اچھا گزر جائے وقت تو 2 زمانوں کے ساتھی آپس میں بڑی محبت سے ملا کرتے ہیں، ایک جیل کے ساتھی اور ایک حج کے ساتھی، بشرطے کہ مکے میں لڑائی نہ ہوئی ہو، ورنہ لڑائی وہاں بھی بڑی کرتے ہیں۔ کٹوریوں میں آٹا تقسیم ہوتا دیکھا، کٹوریوں سے لڑ رہے ہیں، میں نے پانی بھر کے رکھا تھا تم نے کیوں پیا ہے، پانی پینے پہ لڑ رہے ہیں۔ پھر نہیں، بشرطے کہ محبت سے حج گزرا ہو، ایک حج کا ساتھی نہیں بھولتا اور ایک جیل کا ساتھی نہیں بھولتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو 2 قیدی ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بادشاہ کو شراب نچوڑ کے پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر چھابی ہے، یہ ٹوکری ہے، اس میں روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، جانور اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا۔ نیک آدمیوں سے لوگ خواب پوچھ ہی لیا کرتے ہیں۔ خواب کی حقیقت اس خواب کی ہوتی ہے جو کچھ انوکھا ہو۔ ایک آدمی سارا دن ریڑھی چلاتا ہے، اگر خواب میں بھی وہ ریڑھی چلاتا اپنے آپ کو دیکھے تو یہ کوئی خواب ہے؟ ایک آدمی سارا دن کپڑا بیچتا ہے، اگر خواب میں بھی اس نے کپڑا بیچتا وہ اپنے آپ کو دیکھ لیا تو یہ تو اس کا دن بھر کا تصور ہے، خواب کوئی نہیں۔ ایک آدمی گنیریاں بیچتا ہے،
سارا دن اس نے گنیریاں بیچی اور رات کو خواب میں بھی اگر اس نے گنیری بیچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ لیا تو یہ کوئی خواب نہیں. خواب کی تعبیر ہوتی ہے آدمی کے اعتبار سے. ہمارے خواب کی تعبیر کا صحیح ہونا ضروری نہیں, اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, نبیوں کا سفنا اور خواب بھی وہی. محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ خواب کی تعبیر جو ہے بعض مرتبہ موسم کے اعتبار سے ہوتی ہے. کہا محمد بن سیرین کے سامنے ایک آدمی گرمی کے موسم میں آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. موسم تھا گرمی کا. انہوں نے کہا وہ جلدی کر بال بچوں کو باہر نکال لے مکان گرے گا. چنانچہ اس نے جلدی سے بچے باہر نکالے, دھڑام سے مکان گر پڑا. تو کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ مکان گرے گا؟ فرمایا گرمی کی موسم میں سردی نیچے چارپائی کے نیچے آگ جلتا ہوا دیکھنا اچھا نہیں نا, موسم نہیں نا. اچھا ایک آدمی نے سردی میں خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے, تو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جلدی جا کر کھود کے دیکھ لے, خزانہ ملے گا. چنانچہ اس نے کھدائی کی تو سونا نکلا. تو کبھی موسم کے اعتبار سے خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور کبھی وقت کے اعتبار سے بھی خواب کی تعبیر ہوتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی محمد بن سیرین یا کسی اور بزرگ کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے, میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں خواب میں. فرمایا اچھا بیٹھ جا. اور کسی خادم سے کہا کہ پولیس کے آدمی کو بلا کے لاؤ, اور بلا کے لیا. انہوں نے کہا اسے پکڑو, یہ مردوں کی کفن چراتا ہے, یہ مردوں کی کفن اتارتا ہے. اور واقعی میں اتارتا تھا. حضرت مجھ پہ ظلم کر رہے ہو, میں نے تعبیر پوچھی تم مجھے پکڑوا ہی رہے ہو, میرا کیا گناہ؟ فرمایا کفن اتارتا ہے مردوں کے. پتا چلا یہ کفن اتارنے والے چور بھی پرانی نسل کے چلے آ رہے ہیں. ایک آدمی نے خواب دیکھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں, نعوذ باللہ خواب دیکھا کہ میں قرآن کریم کے اوپر نعوذ باللہ پیشاب کر رہا ہوں. نیکی کا زمانہ تھا, بڑا رویا, میں اتنا بدقسمت بن جاؤں گا, میں ایسا برباد ہو جاؤں گا, کیا میں کفر سے بھی گزر جاؤں گا, یہ میں نے کیا دیکھا. اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور روے, بتا نہ سکے, بتانے کی بات نہیں. کہا میں نے خواب دیکھا. فرمایا بتاؤ تو صحیح, لیکن وہ جتنا پوچھے بتا نہ سکے, روئے چلا جائے. بالآخر کہنے لگا کہ میں نے اس طرح کر کے خواب دیکھا. تو غالباً محمد بن سیرین ہے, یہ امام ابو حنیفہ ہے رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین. فرمایا گھبرانا, تو گھر والی کے پاس گیا اور آج کے نطفے سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو حافظ قرآن بنے گا. اللہ پاک نے یہ تو تجھے عظمت دکھلائی, مبارک خواب ہے تیرا. لوگ یوں ہی للو پنجو سے پوچھنے لگ جاتے ہیں خواب کی تعبیر کسی سلجھے ہوئے آدمی سے پوچھنی چاہیے. صبح اٹھے اور دکان پہ جا کے ریڈیو کا سوئچ دبایا اور جو پہلا یار آیا, یار میں نے رات یوں خواب دیکھا ہے, وہ چنگا نہیں, میں کہوں لے کے چلیں گا فلانی تھا کہ بنتا ہے, نہ کرتا پہننا ہے نہ پجامہ پہننا, وہ کو چل کے پوچھیں گے. خواب کی تعبیر اس پکے ولی سے چل کے پوچھیں گے, کیوں کرتے سے ننگا ہڈا ولی, پجامے سے ننگا پکا ولی. کل لاہور میں دیکھا کئی سرکار بیٹھی ہوئی تھی اسی طرح سے, ایک اسٹیشن پہ پھر رہا تھا, مردوں کے قریب نہیں آتا تھا, عورتوں کے پاس زیادہ جاتا تھا, اور سرکار ننگی پھر رہی. کئی لوگ کہہ رہے تھے جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اور نہ سمجھو عقل کے اندھو, جس کو اپنا ننگ ڈھکنے کا شعور نہیں وہ تجھے بیٹے دینے پہ کب سے قادر ہو گیا. جو اپنی اگاڑی پچھاڑی نہیں چھپا سکتا وہ تیری تقدیر کا مالک کیسے بن گیا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں نے, قیدیوں نے خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ مشرکوں کا ملک ہے, شرک کرنے والے بڑے لوگ ہیں. فرمانے لگے پہلے میری بات سنو, پھر میں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. یہ خواب انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے اس طرح کر کے دیکھا. فرمایا نبینا بتاویلی انا نراک من المحسنین. اے یوسف علیہ السلام ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دے, تو بڑا نیک اور بزرگ اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا. پتہ چلا کہ آدمی کو نصیحت اس وقت کرنی چاہیے جبکہ اگلا بھی کوئی طالب ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا, جب تجھے یہ یقین ہو جائے کہ میری بات پہ پیشاب کر دے گا, اپنی بات کو پلے باندھ کہیں اور کام آئے گی. ماننے والے کو نصیحت کرنی چاہیے. بن ماننے والے کو کیا ہے, پتھر پہ بارش ہوئی اور پانی بہہ کے چلا گیا, پتھر پہ بارش ہوئی اور بہہ کے چلا گیا. یوسف علیہ السلام نے توجہ دلانے کے لیے فرمایا تمہارا خواب بعد میں بتاؤں گا, پہلے میری بات سنو. پتہ چلا کہ توحید باری تعالیٰ ایسی شے ہے کہ نبی قید میں بھی بھلائے نہیں بیٹھا. جیل خانے کی زندگی ہے, قید کاٹ رہے یوسف علیہ, اور ظلم کی قید, بے گناہی کی قید, بے قصوری کی قید کاٹ رہے, اور پھر بھی گھبرائے نہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا صاحب السجن, اور میرے جیل کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اور میرے جیل کے ساتھیوں, یہ بات پہلے میری سن لو, ایک پروردگار ہے, وہی سب کا مشکل کشا, وہی سب کا حاجت روا, وہی سب کو بیٹے دینے والا, وہی سب کو اولاد دینے والا, اور وہی دے کر لے لینے والا, وہی امیری دینے والا, وہی فقیری دینے والا. وہ چاہے تو لاکھوں کے مالک سے ٹکڑے. جیل کے ساتھیوں, یہ بات پہلے میری سن لو, ایک پروردگار ہے, وہی سب کا مشکل کشا, وہی سب کا حاجت روا, وہی سب کو بیٹے دینے والا, وہی سب کو اولاد دینے والا, اور وہی دے کر لے لینے والا, وہی امیری دینے والا, وہی فقیری دینے والا. وہ چاہے تو لاکھوں کے مالک سے ٹکڑے بھیک کے منگوا دے, وہ چاہے تو فقیروں کو بادشاہ اور شہنشاہ کر دے. بڑے بڑے امیروں سے بھیک منگواتی, جب وہ چاہتا ہے تو یوں بھیک مانگی جاتی ہے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ ایک آدمی اور ایک عورت, بڑا سیٹھ آدمی, بڑا رئیس آدمی تھا, امیر کبیر آدمی, کھانے کافی سارے تیار, رات کا وقت ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بارش برس. جا جا, ہم نے یہاں تیرے لیے لنگر کھول رکھا ہے, آیا روٹیاں کھانے والا. یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا, ان کے یہاں سے تو فقیر کو بھی ٹکڑا نہیں ملتا. تمہارے یہاں سے کوئی قاری روٹی کھا جاتا ہے, کوئی حافظ کھا جاتا ہے, کوئی اذان دینے والا کھا جاتا ہے, کوئی امام کھا جاتا ہے, کوئی طالب علم کھا لیتا ہے, کوئی گلیوں میں چلنے والے فقیر اور فقراء اور محتاج کھا جاتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے ہیں, ان کے یہاں سے فقیروں کو ٹکڑا نہیں ملتا, ساری دولت کنجریاں کھا جاتی ہیں. کیوں؟ اگر کوئی فقیر بھول کر بڑے کی کوٹھی کی طرف آ بھی نکلے تو باہر سنتری کھڑا ہے نا, کہتا کون ہے؟ فقیر ان کی خیرات مانگنے آیا, تینوں پتہ نہیں دی سیدھی کوٹھی, چل. وہ دڑکا ملا, اس لگا توبہ میری, میں اس پاس سے پھر کبھی نہیں آؤں گا. کون خیرات مانگنے آئے؟ نہ لیا جائے نہ دیا جائے, اور دینے والے بھی لوگ نہیں رہے. اب بقرعید آ رہی ہے نا, ابھی سے دلالوں کو کہہ دیا ہوگا کہ اچھے بکرے دمبے تمہارے ذمے ہیں. رشوت کے بکروں کی قربانی سبحان اللہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے لیے یہ لنگر کھول رکھا ہے. کہا بابو جی, اللہ نام پہ باسی روٹی جو تم کتے کو ڈالتے ہو وہی مجھے دے دو, جانوروں کی آگے ڈالنے والی وہی مجھے دے دو. بس نہ برداشت کر سکا, باہر آیا اور اس فقیر کے منہ پہ تماچے مارے, دھکا دیا, لات ماری.
اس نے پہلے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس بڑے دروازے پہ صدا کر دی۔ او مالک کائنات و بے نیاز شہنشاہ، میں فقیر خود نہیں بنا، یہ امیر خود نہیں بنا، مانگی روٹی ملے تماچے، یہ تیری کیا بے نیازی ہے؟ اس نے سن لی، بس لگا خسارہ پڑنے، اس دکان میں پڑا، اس کاروبار میں گھاٹا ہے، ادھر سے خسارہ ہوا، ہوتے ہوتے کلاش کنگال ہو گیا۔ تو جب تک آدمی کے گھر میں دھن دولت کھانے پینے کو ہوتا ہے تو بیوی بھی قربان رہتی ہے، اور جب فاقے آئے پھر بہت کم ہوتی ہیں ساتھ دینے والی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے حضرت رحمت کو بٹھا کے فرمایا میری بیماری بڑی لمبی ہو گئی، تیرے کندھوں کا چمڑا اتر گیا پانی کی تلاش کرتے کرتے، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، تو اپنے ماں باپ کے یہاں جا کر کے وقت بسر کر لے۔ تو حضرت رحمت نے جواب دیا، عرض کرنے لگی اے اللہ کے نبی، میری اور تمہاری زندگی کے تندرستی کے کتنے دن گزرے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ 80 سال۔ تو رونے لگی اور کہنے لگی کہ 80 سال تو تمہارے پاس رہی ہوں، اور جب بیماری آئی ہو تو تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں، اللہ میاں کے سامنے قیامت میں کیا جواب دوں گی؟ کہاں ایسی مائی پیدا ہوگی؟ وہ پیغمبر کی گھر والی، پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کی پوتی، 18 برس تک دنیا کی چکیاں چلا چلا کر، ٹکڑے لا لا کر، پانی میں بھگو بھگو کر کے سیدنا ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی۔ تو عرض کر رہا تھا، انکار کر دیا، مارا، دھکا دیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے رشتے ناتے ہیں، تم رات دن آخر دنیا میں رہتے ہو، جس کے پاس دولت ہے بہنوئی بھی اس کے، مامے بھی اس کے، نانے بھی اس کے، رشتے دار بھی اس کے، اور غربت آئی نہیں، سب پر آئے۔ بھائی کے بھائی نیڑے نہیں آتا، بہن کے بہن قریب نہیں آتی، جہاں تک ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں ہم، میں بھی بیچ میں شریک ہوں، ہمارا یہ حال بنا ہوا ہے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو عورت نے کہا کہ مجھے بھی طلاق دے دے۔ اس نے کہا چل چلی جا کر، تو میرے پاس گزارا نہیں کر سکتی، ہے ہی کچھ نہیں۔ چنانچہ اس نے دوسری جگہ پہ جا کر کے جب شادی کر لی تو وہی انداز، وہی ماحول، رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، اور ایک فقیر آیا، اور یہ دونوں میاں بیوی آگے کھانا رکھ کر بس بسم اللہ کر کے شروع ہی کیا تھا۔ دروازے پہ کسی نے دستک دے کے کہا اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں، اللہ کے نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ کہنے لگا ہم نے تو دوپہر بھی کھائی تھی، یہ فقیر بیچارہ پتہ نہیں صبح کا بھوکا ہے یا کل کا بھوکا ہے، یہ سارا کھانا جا کے اسے دیا، سارا ہی کھانا اسے دیا جا کے۔ چنانچہ وہ کھانا لے کے گئی اور دے کے واپس آئی تو واپسی میں روتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا ڈر گئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ گھبرا گئی کہ نہیں؟ پھر رونا کیا پڑ گیا، اور پکا لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بات نہیں۔ پھر ہوا کیا؟ کہا کچھ نہیں، کہ بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی خدا کی بے نیازی کو دیکھ کے آئی ہوں، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا، رونا سوج گیا۔ جس کو میں 2 روٹیاں کھانا دے کے آئی ہوں، میں نے پہچان لیا، میں نے اسے جان لیا، وہ میرا پہلا خامن تھا، بڑا امیر و کبیر سیٹھ آدمی تھا، اللہ کی بے نیازی نے پکڑ لیا، آج میرے دروازے پہ روٹی کا ٹکڑا مانگنے آیا ہے۔ بڑا امیر آدمی تھا۔ وہ کہنے لگا جس کے پاس یہ عورت اب ہے، شادی کی ہوئی ہے، کہنے لگا اگر تو ذرا کلیجہ تھام لے، جگر سام کی بات سن سکی تو میں بھی کچھ تجھے بتاؤں، ہم بھی اپنا راز تجھے بتائیں۔ عورت کہنے لگی تم کیا راز بتاؤ گے؟ کہنے لگا یقین کر لو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہی فقیر ہوں جس کو تیرے پہلے خامد نے تماچے مارے تھے، وہی ہوں جو تیرے یہاں سے، تیرے دروازے سے تماچے کھا کے گیا تھا، تھپڑ کھا کے گیا تھا، آج میری جگہ وہ ہے اور اس کی جگہ میں ہوں۔
خدائی نظام بدلتا رہتا ہے. بادشاہ کو فقیر بنا دے, فقیر کو بادشاہ بنا دے, بے نیاز جو ہوا کون اس کے سامنے دم مارے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل خانے کے ساتھیوں کو توحید سمجھائی. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم آباؤکم. فرمایا او لوگو, خدا کے سوا عبادت کا حقدار کوئی نہیں, نظر نیاز اس کی جائے, عبادت مالی بھی اس کی کرو, رضا بھی اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرو. ان الحکم الا للہ. یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلے میری بات کو سنو سمجھو, پھر تمہارے خواب میں بتاؤں گا. اللہ کا حکم چلے گا, بندے خدا کے ہو اور حکم غیروں کا چلے, یہ نہیں بات مانی جا سکتی. خدا کا نظام چلے گا, جب بندے خدا کے ہوں گے تو خدائی نظام پہ ان کو چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ کبھی انگریزوں کے قانون پہ راضی ہو گئے, کبھی امریکہ کے قانون پہ راضی ہو گئے, اور کبھی روس کے سوشلزم اور سوشلسٹوں پہ راضی ہو گئے. جب مسلمان قرآن کے احکام خدا کے مقابلے میں غیروں کے قانون پہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے, خدا کا غضب جوش میں آتا ہے. اور ظالم کھلاؤں میں, پہناؤں میں, جوانی میں نے دی, دماغ میں نے دیا, آنکھ میں نے دی, زبان میں نے دی, دل میں نے دیا, اور سب کچھ میرا اور کام غیروں کا, شرم نہیں آتی؟ بھئی یہ تو کھلی ہوئی بات ہے. اگر تم اپنی عورت کو غیر کے پاس دیکھو تو قتل کر دیتے ہیں لوگ. خدا بھی کہتا میرا بندہ ہو کر کافر کی گود میں کیوں بیٹھتا ہے؟ نظام میرا مانو, قرآن کے نظام کو تسلیم کرو. آج کتنے ہی عقل کے اندھے بے وقوف جن کے ایمان سلب ہو گئے, جن کے ایمان چلے گئے, ختم ہو گئے, برباد ہو گئے, وہ آج تک تنقید کرتے ہیں لو جی قرآن مجید تو پرانی کتاب ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے احکام خداوندی کو جیل خانے میں نہ بلایا. فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. او لوگو, اللہ کا امر سچا, اس کا دین پکا, اسی کی بات سچی, اسی کی بات پائیدار ہے, اکثر لوگ پھر بھی نہیں جانتے. تو یوسف علیہ السلام نے جب انہیں اللہ کی توحید سمجھا دی, پھر ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی. وہ اپنے جیل خانے کے جو 2 ساتھی تھے, جس نے کہا میں شراب نچوڑ کے پلاتا ہوں, اس کو کہا کہ تو چھوٹ جائے گا, تیری رہائی ہو جائے گی, تو پھر بادشاہ کا جا کر کے خان سامہ بن جائے گا. اور جس نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کی ٹوکری ہے اور پرندے جانور روٹیاں اٹھا کر لے جا رہے ہیں, اس کو کہا کہ تو پھانسی آئے گا اور تیرے سر میں سے بوٹیاں پرندے اٹھا کے لے جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, اس کو پھانسی دی گئی, اور جس کو رہا کر کے لے چلے, ذرا توجہ کرنا, کوئی بات نہیں آج اگر لاؤڈ اسپیکر نہیں, نقطے کی بات ہے. اس بات کا جواب قرآن دے رہا ہے. ہمارے دل میں ایک بات آیا کرتی ہے, چلو ایک غلطی اگر میرے سے ہو گئی تو میں نیکیاں بھی کتنی کرتا ہوں, ایک گناہ اگر میرے سے ہو گیا تو میں نمازیں کتنی پڑھتا ہوں, اور ایک ایک وقت کی کئی رکعتیں ہیں. الحمد پڑھتا ہوں, الحمد کا کتنا ثواب ہے. سبحانک اللہ پڑھتا ہوں, اس کا کتنا ثواب ہے. سبحان ربی العظیم پڑھتا ہوں, اس کا کتنا ثواب ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں, اس کا کتنا ثواب ہے. قرآن مجید نے وہی بات سمجھا دی. یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا جو رہا ہو کے نکلا, جیل خانے سے بری ہو کے نکلنے لگا. فرمایا او میرے بھائی, تو بادشاہ کا خان سامہ بنے گا. اذکرنی عند ربک, اپنے بادشاہ سے کبھی میرا بھی ذکر تو کرنا. اور ظالمو, بے گناہ یوسف کو کیوں جیل میں ڈال کے سڑا دیا؟ دکھ میں آ کر, اور آدمی ہوتا ہے پیغمبر, کوئی فرشتہ تو نہیں.
परेशान होकर उधर रोजाना वो शरारत करती है, इसे रोटी ना दिया करो, इसे पानी ना दिया करो, इसे इतना तंग करो, इतना तंग कर दो मेरी बात मानने पे आमादा हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी सी बात कह दी उस जेल के साथी को कि बादशाह के पास मेरा जिक्र करना, बस उस बेनियाज को नागवार हो गया। डरो उस मालिक से, है नबी, है पैगंबर, गुनाह तो नहीं। एक आदमी अगर यूं कहला भेजे कि यारो सोचो तो सही मैं बेगुनाह पड़ा हूं। अल्लाह मियां ने फरमाया मेरे यूसुफ, क्या मुझे पता नहीं कि तुम बेगुनाह पड़े हो, और कम से कम अगर मुकदमा चलाए बगैर डाल देती तो और बात थी। जिन्होंने मुकदमा चलाकर सफाई मांग ली, सफाई हो गई, इसके बाद भी जिसने तुमको जेल खाने में डाला तुमने उसके पास फरियाद क्यों की? जिसकी बीवी ने इतनी बड़ी शरारत की, जिसने 3 दिन के बच्चे के जज का फैसला ना माना, तुमने उसके सामने क्यों कहा, क्यों कहलवा के भेजा? फरमाया फंसाहु शैतान, शैतान ने उस आदमी को भुलवा दिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं इतनी सी बात पर फलबिसा फिस्सिजनि बिदअ सिनीन, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की 7 बरस कैद और बढ़ा दी। 7 बरस कैद बढ़ गई सिर्फ इस पर कि क्यों उसे कहा है जो तेरी सुनता नहीं, क्यों उसको कहते हो जो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं करता। पता चला जालिम हाकिम के सामने फरियाद करना भी जुर्म है। जब यकीन हो जाए, लोग क्या करते, चलो मियां सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सही, और जब यकीन है कि सुनेगा ही नहीं तो कहने से क्या फायदा। इसलिए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुरान मजीद में बात नकल कर दी। फरमाया जब गैर के सामने बात कहलवाई तो हमने 7 बरस जेल खाने में कैद बढ़ा दी। और जो गैरों को रात दिन पुकारते हैं, जो गैरों की कब्र पे पड़कर सजदे करते हैं, उनको जहन्नुम में कितनी जेल काटनी पड़ेगी। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा उज़्कुरनी इंद रब्बी के, यार याद तो दिलवाइयो, मैं बेगुनाह पड़ा हूं या मुसीबत काट रहा हूं, कुछ ख्याल तो करो। खुदा खुद कहता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा जालिम बादशाह के पास, हमने जेल खाने के अंदर 7 बरस कैद और बढ़ा दी, और वो भूल गया। हत्ता के उस बादशाह ने खुद ख्वाब देखा कि 7 गाय बड़ी मोटी ताजी है और 7 गाय पतली दुबली, चला नहीं जाता, और वो मोटी मोटी गाय जो है वो पतली गायों को खा रही है। अब उसने वक्त के जो उसके थे नजूमी वगैरह, मौलवी वगैरह, उनसे पूछा, उन्होंने ताबीर बताई। ताबीर तो सही आती नहीं थी। किसी ने कहा ओ जी ख्वाब ऐसे दिखाई दे ही जाया करते हैं, इसमें क्या बात है। जब कोई ताबीर ना मिल सकी, बता ना सका, बादशाह बेइंतहा परेशान हुआ और परेशानी के आलम में हैरान था कि किससे पूछूं। अब 7 बरस के बाद उस खान सामे को याद आई बात। कहने लगा हो बादशाह कि जी हां, तेरी जेल में एक ऐसा आदमी है जो ख्वाब की ताबीर 100% सही बताता है, और 7 बरस हो गए मैं उसका पैगाम लेके आज मैं तो भूल ही गया बिल्कुल। उसने कहा फिर जा जल्दी जाके ले आओ उसको, कैदी को लाओ, जेल खाने से निकाल के लाओ। अब गए सारे अफसर इकट्ठे होकर, सुप्रीडेंट जेल गया, डिप्टी सुप्रीडेंट जेल गया, और जो नीचे होते हैं ना इधर उधर फिरने घूमने वाले, बीच बीच में गुड़ खाने वाले, बीच बीच में सिगरेटें पीने वाले, वो गए इकट्ठे होकर। उन्होंने कहा यूसुफ आजा आजा आजा, जल्दी कर मौका बन रहा है। बादशाह ने बुलाया। उन्होंने कहा क्यों? ये भी नबी की हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, हदीस में है कि ये भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिम्मत थी कि इस वक्त में सब्र से काम लिया, वरना जनाब नंगे कुर्ता, नंगे सिर, नंगे पांव भागाना चाहिए था। उन्हें क्या हुआ रे बादशाह को, है बुखार तो नहीं हो गया, चलो मैं कुछ दवा दारू करूंगा। निकलने के लिए 100 हिल्ले करते हैं। कई लोग जेल खाने में कोई तहरीक दीन की आती चले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर जब वहां की दाल देखते हैं तो फिर माफीनामा लिख देते हैं। यूं कह जी नबी की मोहब्बत ने मजबूर कर दिया इसलिए माफीनामा लिख रहा हूं।
ہائے ہائے، یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم کیسے آ گئے؟ اتنی مدت ہوگی مجھے یہاں پڑے پڑے، آج کیا بات ہے؟ ایک کہنے لگا ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر پوچھنی ہے۔ فرمایا اب پتہ چلا کہ تمہیں میری ضرورت پڑی ہے، رحم کھا کے نہیں آئے، ترس کھا کے نہیں آئے، یوں سوچ کے نہیں آئے کہ بے گناہ پڑا ہے، اب بھی میری ضرورت پڑی ہے۔ نے کہا جاؤ جاؤ، میں نہیں آتا جیل سے باہر۔ یار بادشاہ نے بلایا ہے، مارا جائے گا، پھر تیرا کوئی نام نہیں لینے کا۔ انہوں نے کہا یار قید کے عادی بن گئے ہیں، نہیں نام لینے کا تو یہیں مر جائیں گے، میں نہیں آتا باہر۔ پتہ تو چلی گیا کہ اب ان کو میری ضرورت ہے، یہ چھوڑتے تھوڑے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ کو، وہ خود بادشاہ بھی آ گیا کہ آ جا یار باہر، آ جا آ جا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ کہنے لگا تم نے خواب دیکھا ہوگا، میں نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا نا، میں اتنی مدت ہو گئی یہاں پڑا ہوا ہوں، میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتے؟ کہ جب تک مصر کی وہ عورتیں نہ آئیں جنہوں نے میری آبرو کو لوٹنا چاہا، جنہوں نے نبی کے پاس دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی، وہ آئیں اور جیل کے دروازے پہ کھڑی ہو کر معافی طلب کریں، اقرار کریں اپنے جرم کا۔ چنانچہ مصر کی وہ عورتیں بلا لی گئیں۔ اب کوئی کسی دکاندار کی بیوی تھی، کوئی ذمہ دار کی بیوی تھی، کہ کوئی کسی ملازم کی تھی، وہ تو ساری اکٹھی کر کے لے آئے۔ عزیز مصر کی بیوی کیوں آنے لگی؟ عیب کھلتا ہے۔ ان عورتوں نے آ کر کے کہہ دیا قال، ہم نے اپنی طرف سے گناہ کیا، جرم کیا، فریب کیا، پر یوسف بڑا سچا نکلا، پاک دامن نکلا۔ وہ کہہ کے چلی گئی۔ انہوں نے کہا یار یوسف اب تو آ جا، خواب بتا دے میرا۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے جب تک وہ گرو گھنٹال عورت نہیں آتی اس وقت تک میں باہر نہیں نکلوں گا۔ پتا چلا کہ دوسروں کی بیٹیاں، دوسروں کی بیویاں بلانی بڑی آسان ہے، اپنی کو میدان میں لانا بڑا مشکل ہے۔ اپنی کو پھر بھی پیچھے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا وہ جو اصل پاپڑ ہے تیری عورت ہے اسے لا، وہ جو مجھے روزانہ جیل میں دھمکیاں دیتی تھی اور میرا پانی بند کرایا، مجھے خوراک اور روٹی کی تنگی دی، آخر مجبوراً وہ بھی آئی۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ کہنے لگے او مصر کے مردوں، بادشاہوں، وزیروں، قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے بڑے ہتھکنڈے استعمال کیے پر یوسف جیسا سچا اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایسا پاک دامن ہے یہ، میری آنکھوں نے اتنا پاک دامن کبھی نہیں دیکھا، گناہگار میں ہوں، یوسف پاک ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، تم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، میں باہر آتا ہوں۔ مزے کی بات ہے، وقت تو ختم ہو گیا، ایک نقطے کی بات اور عرض کر دوں۔ یوسف علیہ السلام نے باہر آتی دیر سے پھر بھی خواب کی تعبیر نہیں بتائی، توجہ کرانی ہے نا۔ بادشاہ کہنے لگا لے تایا اب تو باہر آ گیا، تو سب کچھ ہو گیا، اب تو بتا دے، میں مر رہا ہوں، یہ خواب میرا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا تخت شہنشاہی میرے حوالے کرو، خود نیچے تشریف لے جاؤ، پھر بتاؤں گا۔ شکر ہے الیکشن کا زمانہ نہیں تھا، نہیں تو بادشاہ بھی کہتا کہ ووٹنگ کرا لو پہلے، اور پھر دھاندلی ہو ہی جانی تھی۔ فرمایا خواب بڑا اونچا ہے، نیچے کھڑا ہو کے بتانا خواب کی توہین ہے، تخت شہنشاہی پہ بتاؤں گا۔ لگا کچھ دیر کے لیے بیٹھے گا یا ہمیشہ کے لیے؟ لگا تو بٹھا تو صحیح۔ اللہ 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 میاں کیا دکھلانا چاہتا ہے کہ جنہوں نے جیل خانے میں ڈالا تھا وہی پھر اس تخت کے بادشاہ بنیں گے، وہی اس تخت کے بادشاہ بنیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک تو خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصل ہوگی، خوب غلہ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد 7 برس تک قحط پڑے گا، ایک قطرہ بارش کا نہیں برسے گا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ان 7 برسوں میں غلہ جمع کرو اور پھر 7 برس میں اس سے کام لو۔ پھر بھی قدردانوں کا زمانہ تھا۔ یوسف علیہ السلام خواب بتا کر
فرمانے لگے لو میں چلا ہوں تو اپنی بادشاہ سنبھال. کہنے لگا اب یہاں بیٹھا ہوا تو ہی اچھا لگتا ہے, میں نے ابھی اس پہ آتا. انی خزائن الارض انی حفیظ علیم, میں خزانوں کی حفاظت کروں گا اور قحط کے زمانے میں لوگوں کو غلہ پہنچاؤں گا. اور آج ہر ذمہ دار, ہر سرمایہ دار کی یہ نظر ہے. 500 من گندم پیدا ہو گئی, ساری موند کے کھڑی کر رکھی ہے, ڈیپو پہ لائن میں کھڑا ہوا, میرا نمبر لگواؤ. شرم نہیں آتی. پیسے بنانے کے لیے غلہ, حدیث میں آتا ہے جو کنک اور غلے کی مہنگائی کا انتظار کرے وہ یوں سمجھو اپنے ایمان کی بربادی کا انتظار کرتا ہے. اس لیے نیت نہیں کرنی چاہیے, اللہ سے غلے کی مہنگائی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے, ناجائز اور حرام ہے. اس لیے کہ لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے, کھانے کا مسئلہ ہے, کھانے کی چیز ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور اللہ پاک نے ان زیادتی کرنے والوں کو اس دنیا ہی میں ذلیل کر کے دکھایا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو دنیا کی ذلت سے بچائے اور آخرت کی بھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ الکرام. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما, یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما. الہ العالمین ہماری آخرت کو بہتر فرما, ہمیں اور ہماری اولاد کو نیکوکار اور نمازی بنا. الہ العالمین سچا مسلمان پکا دیندار بنا, مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو مقبول و منظور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وبررة الكرام وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. سامعین یاد رکھیے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں رانا برادرز اسلامی کیسٹ سینٹر نت مدنی جامع مسجد خطیب مولانا قاری محمد حنیف صاحب شارع راشد بہاول پور روڈ ملتان پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا روز ہو گیا. بالآخر امہ